ایک شخص پر قضاء کا وقت آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو پکارا مدد کے لیے۔ اس کے 3 بھائی تھے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے بھائی کو پکارا کہ مجھ پر بڑی پریشانی ہے، میں اس وقت بڑا پریشان ہوں، تو آپ میری مدد کریں۔ تو بڑے بھائی نے کہا میں آپ کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بس اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف بیٹھ سکتا ہوں، اس بیٹھنے کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، میں نے اپنی زندگی میں تجھے پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، میں نے آپ کے اصول کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑی، نمازوں میں سستی کی، دین کے احکامات پر اتنا زیادہ عمل نہ کیا، تو آج مجھ پر مشکل وقت ہے، آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں صرف آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس جہان میں کام آنے والا ہوں، جس جہان کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں اس جہان میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب جب بڑے بھائی سے مایوس ہوا تو اس نے اپنے درمیانے بھائی کو پکارا اور اسے کہا کہ تم تو میری مدد کرو، میں نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہر ناجائز کام کیے، میں نے دین کے احکامات میں سستی کی، میں نے نماز میں سستی کی، میں نے روزے میں سستی کی، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، سارا مال جمع کیا اور آپ کو خوش کیا، آپ کی خوشنودی کے لیے ساری زندگی کام کرتا رہا۔ اب مجھ پر وقت ہے، مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، اس وقت آپ میری مدد کریں۔ تو اب اس درمیان والے بھائی نے بھی کہا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس وقت ہماری کوئی تعاون، آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس وقت آپ میرے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا ہم صرف اس جہان کے مال ہیں، ہم اس جہان میں آپ کے کام آ سکتے تھے، لیکن جس جہان کی طرف آپ جا رہے ہیں اس جہان میں ہم آپ کا کوئی مدد، کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اب جب درمیان والے بھائی سے وہ مایوس ہو گیا تو اس نے سب سے چھوٹے بھائی کو پکارا اور اسے اس انداز میں پکارا کہ میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے سستی کی آپ کی خوشنودی کے لیے، تمہیں خوش کرنے میں میری سستی رہی ہے، لیکن آج مجھ پر مشکل وقت آ گیا ہے، آج میری مدد کرو۔ تو اب سب سے چھوٹے بھائی نے کہا آپ پریشان نہ بھائی، میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دوں گا، اس جہان میں بھی میرا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، اور اگلے جہان میں آپ جائیں گے وہاں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب یہ بہت خوش ہو گیا، اور یہ بات کون سنا رہا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کسی ناول یا ڈائجسٹ کا کوئی میں قصہ، یہ سٹوری نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا، بلکہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، یہ صحابہ اکرام کو نبی پاک بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا وہ شخص کون تھا اور اس کے وہ 3 بھائی کون تھے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص دنیا سے جا رہا تھا، اس نے اپنے جس پہلے بھائی کو پکارا وہ اس کا بھائی مال اور دولت تھی، اس کی مال اور دولت تھی، جس کے لیے ساری زندگی وہ پاپڑ بیلتا رہا اور ہر جائز و ناجائز کام کرتا رہا۔ جب اس نے اس موت کے وقت اپنی اس دولت کو پکارا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے کچھ نہیں کام آ سکتے، ہم تو اس جہان کے مال تھے، جس جہان کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں ہم اس میں آپ کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ پھر جو درمیان والے بھائی کو اس نے پکارا، نبی پاک نے فرمایا یہ جو تھا یہ اس کے بیوی اور بچے تھے، جس کے لیے اس نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کیا، نمازوں میں سستی کی، احکامات پر عمل نہ کیا، تو اس نے بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ اس کے اعمال تھے، اعمال صالحہ تھے، جب ان کو پکارا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، نمازوں میں سستی کی تھی، روزوں میں سستی کی تھی، اخلاق میں سستی کی تھی، دینی احکامات کے پر عمل کرنے میں سستی کی تھی، لیکن پریشان نہ ہو، ہم اگلے جہان میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ نبی پاک نے مثال دے کے سمجھایا کہ آج ہماری پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے
کہ مال آ جائے، مال آ جائے، دولت جمع ہو جائے، چاہے جائز طریقے سے آئے چاہے ناجائز طریقے سے آئے، چاہے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا پڑے، ہم اس سے بھی گریز نہیں کرتے، صرف مال آ جائے، مال آ جائے۔ لیکن جب یہ روح نکلنے لگتی ہے، یہ مال انسان کے کسی کام نہیں آتا، یہ اس جہان کا ہے، اگلے جہان میں اس کا کوئی تعاون نہیں ہوتا، اور اس کے بعد یہ بیوی بچے یہ بھی اس جہان کا مال ہیں، اس نے بھی ساتھ نہیں جانا، اس نے بھی ساتھ نہیں دینا، یہ ساتھ اسی جہان میں رہ جاتا ہے۔ اگلے جہان میں جب روح نکلنے لگتی ہے یہ بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اور اگر ساتھ جاتے ہیں انسان کے تو اس کی اعمال صالح جاتے ہیں، رزق حلال جاتا ہے، نماز جاتی ہے، ذکر و اذکار جاتا ہے، اور اچھے اعمال جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی اس حدیث پر، ان اقوال صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔